اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو ہوگی، جو بات آج ہم سمجھیں گے، جو بات آج ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے کے ارادے سے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ارادے سے سنیں گے، وہ بات ہے، وہ عنوان ہے مقام مسلمان۔ مسلمان کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان والے کا شان کیا ہے؟ ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کا کیا شان بیان کیا ہے؟ اور ایمان والے کا مرتبہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ حضرات یہ سماعت فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والا مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بارے میں نبی ایک دعا کر رہا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ میری اولاد کو مسلمان بنانا، میری اولاد کو مسلمان بنائے رکھنا۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو روشنی کی طرف نکالتے ہیں، روشنی کی طرف چلاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، وہ جو شیاطین ہیں، وہ روشنی سے الی الظلمات، ظلمات کی طرف نکالتے ہیں، ظلمات کے راستے کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو یہ ایمان والا جو ہے یہ اللہ کا چنیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی کا راستہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ یہ ایمان والا جو ہے، یہ ایمان والا اگر غلام ہو، کسی کے ہاں غلام ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، ہے ایمان والا۔ دوسرا اس کے مد مقابل کافر ہے، مشرک ہے، آزاد ہے، بڑی جاہ و منزلت والا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہیں دیکھنے میں بھلا محسوس ہوتا ہو، تمہیں دیکھنے میں اچھا محسوس ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، کہ یہ جو ایمان والا ہے، یہ ایمان والا جو بندہ ہے، چاہے کمزور ہو، چاہے کسی کا غلام ہو، یہ بہتر ہے، چاہے جو کافر ہے تمہیں دیکھنے میں بڑا عزت والا، بڑا احترام والا، بڑے پیسے والا، بڑی شان و شوکت والا نظر آئے، لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ایمان والے کو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اور ایمان والے کے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے اور وہ شخص جو بے ایمان ہے، جو نافرمان ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والا اور بغیر ایمان والا، ماننے والا، فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا، لا یستوون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیوں نہیں برابر ہو سکتے؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کا چناؤ کیا ہے، اس کو چنا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان کی دولت، ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا بہت بڑی عظمت کی بات تھی۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کی اسی تڑپ میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا چچا کسی طرح ایمان لے آئے اور کامیاب ہو جائے۔ ایمان بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی لگن ہوتی تھی کہ میری امت کا ہر فرد کلمہ پڑھ کر ایمان میں آ کر کامیاب ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اسی کے بارے میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس طرح دھڑکتا تھا، اس طرح
آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے پکنے پر جو آواز آتی ہے وہ گڑگڑاتی ہے، اس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے آواز آتی تھی، امت کی تڑپ میں، امت کی فکر میں کہ میری امت کا ہر فرد کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی آگے سے باتیں کس رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، پھر بھی میرا نبی جس کو اہمیت ہے، جس کے سامنے ایمان کی اور ایمان والوں کی قدر و منزلت تھی، وہ نبی دن رات اپنی امت کی فکر میں ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے، ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہ وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور روشنی میں چلایا، روشنی میں چلایا۔ دوسرا آدمی کہ وہ ظلمات میں چل رہا ہے اور ظلمات میں ایسا ہے کہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے، ان ظلمات سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ آدمی اور وہ آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ یہ روشنی والا جو آدمی ہے، یہ جو دوبارہ اس کو زندگی کا کہا گیا ہے، یہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ زندگی مراد نہیں ہے، یہ زندگی مراد بھی نہیں ہے کوئی آدمی فوت ہو گیا دوبارہ زندہ ہوا، یہ زندگی بھی مراد نہیں ہے۔ مفسرین اومن کان میتا فاحییناہ سے وہ زندگی مراد رہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کفر پر زندگی گزار رہا تھا، کفر کی حالت میں تھا، بے ایمان تھا، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمشی چلایا اس سے، کس میں؟ لوگوں کے اندر چلتا ہے، ایمان کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے، ایمان پر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دوسرا آدمی جو کفر پر ہے وہ ظلمات میں چلتا ہے، ایسی ظلمات میں چلتا ہے کہ اسی میں اپنی زندگی کھپا دیتا ہے۔ کذالک زین للکافرین، کہ یہ جو کافر ہیں ان کی زندگی جو ہے یعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں اس کو اتنا مزین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا کہ اسی میں اپنی زندگی کھپا کر چلے جاتے ہیں۔ ایمان کی روشنی انہیں محسوس نہیں ہوتی، ایمان کی روشنی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے، یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر کل قیامت کے دن بھی پتہ چلے گا۔ ایمان کے ساتھ جو دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا جو صرف ایمان والا ہے، اعمال نہیں ہے، بد اعمالیاں ہیں، بد اعمالیاں کی سزا بھگتنے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ یہ ایمان جس کو ہم ایمان بولتے ہیں، یہ جو دل میں ایک چیز ہے، جو دل کے ارادے کا ایک نام ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام نبی برحق ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں، اسی اقرار کے ساتھ جو ایک دولت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کی کتنی بڑی قیمت ہے، یہ دنیا اس کی قیمت نہیں ہے، یہ دنیا کے جواہرات اس کی قیمت نہیں ہے، دنیا کی مال و متاع اس کی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایمان والا ایک رائی کے دانے کے برابر جو ایمان لے کر جائے گا، یہ رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہے، یہ اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کر دے گا۔ تو کتنا بڑا قیمتی ہے یہ جملہ، کتنا بڑا قیمتی یہ ایمان ہے۔ تو اس لیے ایمان کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان لے آیا آدمی، مسلمان ہو گیا، ایمان والا بن گیا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا۔ اب اس کا احترام دیکھو، ایمان والے کو کہا جا رہا ہے اس کی بد احترامی نہیں کرنی، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی طرف کوئی نوکدار چیز کو نہیں لہرانا، اس کی طرف تو نے کوئی اسلحے کو نہیں ابارنا، کسی اسلحے کو نہیں کرنا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو گناہگار ٹھہرایا جائے گا، اپنے ایمان والے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ منع کرتی ہے۔ اور کیا مرتبہ دے دیا کہ یہ ایمان والا بھائی ہے، ہاں اس کی خدمت میں لگ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہیں، نفلی اعتکاف بھی بعض محدثین نے بیان کیا ہے، بعض نے کہا فرضی اعتکاف تھا، بعض نے کہا یہ جو روز رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ تھا، بعض نے کہا نفلی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل آیا، کہا
حضرت میری یہ ضرورت ہے، میرا یہ کام ہے، میری یہ سفارش ہے، میرے ساتھ چلیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنا اعتکاف چھوڑ کر چل پڑے۔ صحابہ نے کہا، دوسرے ساتھیوں نے کہا، عبداللہ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اعتکاف بھول گئے؟ کہا بھولا نہیں ہوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے جائے اسے 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہی ایمان والا ہے، ایمان والے کی وجہ سے قدر و منزلت کتنی، مسلمان بھائی ہے اس کے کام میں لگ گیا، ایک آدمی ہے اپنا بھائی نہیں ہے، سکا بھائی نہیں ہے، محلے کا ہے، دوست ہے، اس کی کوئی ضرورت تھی، اس کی ضرورت میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے کام سنوارنے میں لگا دیتے ہیں، اس کے کام اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والے کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کو اجاگر کر رہے ہیں، اس کو احترام دے رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہی ایمان والا بیمار ہوا، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان دیا، ایمان والا بیمار ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے، صبح کو گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو گیا صبح تک کے لیے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کا ایک محل جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسی فضیلت ہے، کیوں مل رہی ہے؟ ایک ایمان والے کو آپ دلاسا دینے کے لیے گئے ہیں، ایک ایمان والے کے پاس آپ اس کی دل کو دل جوئی کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کو احترام دینے کے لیے گئے ہیں کہ بھائی تیری طبیعت خراب ہے، میں تیرے پاس حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ یہ تسلی کے جملے کہنے کے لیے گیا، سارا دن نہیں لگایا، کوئی گھنٹے کی قید نہیں، کوئی آدھے گھنٹے کی قید نہیں، گیا ہے آدمی 2-4 باتیں کی ہیں، اسے دلاسا دیا ہے، اسے پریشان نہیں کیا، دلاسا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھے شفا دے دے۔ یہ ایمان والا جا کر اسے تسلیاں دے، واپس آ جائے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے مل کیا رہا ہے؟ انعام کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ انعام کیا مل رہا ہے؟ انعام کتنا بڑا، صبح گیا شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، فرشتے آپ کی دعا کے لیے لگ جائیں گے اور آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ملی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ایک ایمان والے کے تسلی کے لیے یہ آدمی گیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا ہے۔ اور دیکھیے ایک عمل آتا ہے کہ آدمی سارا دن گزارنے کے بعد شام کو جب سونے لگے تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ آج مجھ پر جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی میری طرف باتیں کسی ہیں اور جس نے بھی مجھے برا بھلا کہا ہے، میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ عمل جو ہے ایک صحابی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، وہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کیا بات ہے، ہماری ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، ہماری طرح سارے اعمال کرتا ہے، تو اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا پیارے صحابی کیا کرتا ہے، کون سا عمل ہے؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، تمہاری طرح ہی نماز پڑھتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی سارے اعمال کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر مسجد میں کہہ رہے ہیں وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ کس کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس نے اپنے ایمان والے بھائیوں کو معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو آدمی مسلمان پہ رحم کھاتا ہے، اپنے بھائیوں پر رحم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر رحم کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والے کی
ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان والا اللہ کو کتنا محبوب ہے، ایمان والا کتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کہا ایمان والا جو ہے وہ ساری مخلوقات میں بہتر ہے، جو بغیر ایمان والا ہے، کفر والا ہے، وہ میری تمام مخلوقات سے بدتر ہے۔ ان الذین کفروا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، وہ میری تمام مخلوقات سے بہتر ہیں، میری تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ جہاں کفر والوں کا تذکرہ آیا، مشرکین کا، منافقین کا تذکرہ آیا، اولئک هم شر البریہ کہہ کر فرما دیا یہ میری تمام مخلوقات سے بدتر ہیں۔ انسان ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سب سے بدتر ہے۔ ساری مخلوقات میں کیا ہے؟ یہ جانور بھی آتے ہیں، جانوروں میں جن کو ہم جن جانوروں کو اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی آتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز سے بدتر ہیں، ہر چیز سے وہ بدتر ہیں۔ تو اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان والے کا احترام بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان والے کا احترام کریں گے، اپنے بھائی کا احترام کریں گے، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب کو بڑھائیں گے، آپ کے لیے جنت کے اعلانات ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اپنے ایمان والے بھائی کے، اپنے والدین کی، اپنی والدہ کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اعلان فرماتے ہیں، جنت کے اعلان فرماتے ہیں۔ کتاب والے نے بہت خوبصورت ٹائٹل دیا تھا، کہا جنت کا آسان راستہ، جنت کا آسان راستہ۔ آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے تو ان کی خدمت کرے، انہیں راضی کر لے، جنت حاصل کر لے۔ وہ راضی ہوں گے تو جنت کی دعا دیں گے، کامیابی کی دعا دیں گے، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کیا ٹائٹل کیا ہے؟ جنت میں جانے کا آسان راستہ۔ عمل کتنا چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ آج سے یہ عزم کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو ہے، یہ جو ایمان والا بھائی ہے، اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں، احترام سے پیش آئیں۔ حدیث مبارکہ ہے، منتخب حدیث مبارکہ میں کتاب ہے، اس میں موجود ہے، فرمایا ایک راستے میں درخت کھڑا تھا، ایک مسلمان نے کیا کیا؟ اس کو اکھاڑ دیا۔ کیوں اکھاڑا؟ نیت کیا ہے کہ وہ راستے سے گزرنے والے ایمان والے جو ہیں، جو گزرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس نے ایمان والے نے اس درخت کو اکھاڑا کہ میرے ایمان والے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہ اس نے راستے سے ایمان والوں کو تکلیف دینے والا جو درخت تھا اسے ہٹایا۔ جو درخت ہٹانے کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ جو اپنے بھائی کے لیے پلکیں بچھائے، اپنے بھائی کو ادب و احترام دے، اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کے لیے اچھا جانے، اچھا کرے، اچھا سوچے، جیسے اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والے جو ہیں ان کا احترام ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اے ایمان والو اس آیت کو ہم سمجھیں کہ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا غلام، آزاد نہیں، غلام، وہ بہتر ہے اس سے جو کافر ہے، مالدار ہے، غلام نہیں ہے، آزاد ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے، اس کے پاس سب کچھ دنیا کا ہے، لیکن اس سے بہتر اس غلام کو کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میری ایک باندی ہے، میری ایک لونڈی ہے، وہ اس نے مجھے پریشان کیا، میں نے اس کے ایک تھپڑ لگا دیا۔ اب مجھے جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے اسے کیوں مارا ہے، میں نے اسے کیوں مارا ہے۔ بات کیا ہے؟ باندی کو مارا ہے، اپنی گھر کی نوکرانی کو مارا ہے، اپنی گھر والی کو نہیں مارا، اپنی گھر والی کو نہیں مارا، اپنی گھر والی کو نہیں مارا، اپنی باندی کو مارا ہے۔ اور مارنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہوئے، فوراً خود چل کر آئے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام ہوا ہے، کیا میں اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لوں؟ کیا میں اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لوں، اسے عزت دے دوں؟ کیا میرا یہ گناہ دھل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر لو، رائے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جا کر اسے آزاد کیا، اس سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد صحابہ نے کہا یہ کیا تو نے فیصلہ کیا؟ وہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے، وہ تو سیاہ کلر کی ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو نے یہ کیسا فیصلہ کیا؟ ادھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشورہ کیا تھا، تکلیف کس چیز کی تھی؟ وہ ایمان والی تھی، وہ ایمان لا چکی تھی، لیکن غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، ایمان لا چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام سکھایا کہ ایمان والے کا احترام کیا ہے، کہ اور صحابہ کے دل میں ایمان والوں کا احترام کس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے آزاد کیا اور اسے عزت دی، اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھ لیا۔ تو یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے، یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو ہم دل میں ایمان والے کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں، جو آپ نے مشہور حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو آدمی ایمان والے دو آپس میں تین دن تک آپس میں کوئی شریف بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپس میں عداوت رکھیں، ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کے ایمان کا خطرہ ہے، وہ ایمان سے کہیں ہاتھ دھو کر نہ دنیا سے جائے۔ تو اس لیے ایمان والے کو ایمان والے کے ساتھ عداوت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایمان والے کو ایمان والے کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم ہے، ایمان والے کو ایمان والے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، ایمان والے کو ایمان والے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ پڑوسیوں کا بھی حق ان کا بھی خیال کرو، اپنے چھوٹوں پر ادب و احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا ادب و احترام کرو۔ یہ کیوں سکھایا؟ یہ ایمان والے ہیں، ان کا احترام ہم سب نے کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایمان والوں کی عظمت، ایمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو ہم ترچھی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ برائیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے خطاؤں کا پتلا ہے، انسان ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے دروازے نہیں بند کرتے۔ اس کے آخری وقت تک، جب تک اس کے موت کے آثار نہیں آ جاتے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس وقت تک اس کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جب آئے مجھے پکارے میں اس کو معاف کر دوں، جب آئے مجھے پکارے میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کی وجہ سے، چھوٹی سی کمزوری کی وجہ سے، تھوڑی سی کسی نے بات کہہ دی تو ہم نے کہا بس آج کے بعد تو اس سے تو سب کچھ ختم، رشتہ داریاں تک توڑ دیتے ہیں، بہنوں تک ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو عام مسلمان کو چھوڑنا نہیں ہے، تاکہ نہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ دنیا کے لالچ میں، دنیا کے مال و متاع کی خاطر، دنیا کی وراثت کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر ہم آپس میں ایسے جھگڑے نہ کریں کہ جو ایک دوسرے کو گریبان پکڑنے پر ایک دوسرے کی نفرت ہمارے دلوں میں آئے، یہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ساڈے پہلے جان والے جڑے ہم سے جو پہلے جا چکے ہیں انہیں تو بخش دے، ہم کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں جو آپس میں تھوڑی بہت نفرتیں قدورتیں آ جاتی ہیں یا اللہ اسے تو دور فرما دے۔ تو بڑی رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سکھائی ہے کہ تاکہ ایمان والوں کی آپس میں محبت بڑھتی رہے، آپس میں پیار باقی رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں۔ یہ پیار کی زندگی گزارو گے، محبت کی زندگی گزارو گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ صحابہ وہی تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، دین والے بنے، ایمان والے بنے، احترام مسلمان کا سیکھا تو کیا ہے، وہی صحابہ اپنا سب کچھ اپنے بھائی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج بھائی کے ساتھ جو نفرت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے ایمان والوں کے ساتھ، اپنے گلمہ گو کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نفرت رہے گی تو پھر اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس دل پہ نہیں اتریں گی۔ جب اس دل سے نفرتیں نکل جائیں گی تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہمارا آخرت کا رستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور جنت کے راستے جو ہیں ہمارے لیے ہموار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی نفرتوں کو اپنے بھائیوں کے لیے صاف کر دیں، نکال دیں، اپنے دلوں کو صاف کر کے خندہ پیشانی سے مسکرا کر اپنے بھائی کو ملے۔ جتنا بھی غم میں ہو، آنے والے کو ہم جب ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اپنا کوئی غم لے کر آیا آپ سے ملنے کے لیے تو آپ اپنا غم بھول کر اسے مسکرا کے ملیں گے تو اس کا غم بھول جائے گا، اس کے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔